नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही नौजवान है जिन्होंने अपने पैशन को एक्शन में बदला और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहे हैं। आज मेरे साथ वजाहत अब्बास मौजूद हैं जो कि लर्निंग पिच नाम की एक एजुकेशन पोर्टल है जिसके फाउंडर हैं और इसको रन कर रहे हैं। आज हम उनसे पूछेंगे इसका क्या मकसद था, ये आइडिया कैसे उन्हें आया और कैसे ये लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। सो वजाहत, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया अयाज, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए लर्निंग पिच है क्या और इसका आइडिया आपको कैसे आया? अयाज, लर्निंग पिच एक अवार्ड विनिंग एडटेक स्टार्टअप है। एडटेक से मुराद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। सही। हम लोग इस वक्त पाशा जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज है उसके बेस्ट एडटेक स्टार्टअप भी हैं। 2019 में हमें एशियन पैसिफिक आईसीटी अवार्ड के अंदर वियतनाम में रिकग्निशन मिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लर्निंग पिच इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 40 कंट्रीज़। तो हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम करते हैं। इन दो एवेन्यूज़ के अंदर हमारा बेसिकली काम है। सही। तो ये कैसे शुरू हुआ, आपको आइडिया कैसे आया और क्या मकसद क्या था इसका शुरू करने का? सही। असल में यार बात ये है कि ये तकरीबन जो मुझे मौका मिला पाकिस्तान से बाहर काम करने का, ख़ास तौर पे एमिरेट्स एयरलाइन में, कतर के अंदर कीनिया एयरवेज के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ की कि ऑनलाइन लर्निंग जो है या टेक्नोलॉजी जो है उसने पूरी दुनिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को और डिप्राइव लोगों को बड़ी हेल्प की, अपॉर्चुनिटी दी, बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि इसके ज़रिए से बहुत सारे लोग अपनी तालीम को बेहतर तौर पे हासिल कर सकें, ग्रो कर सकें, स्किलफुल बन सकें। तो 2017 में जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, पाकिस्तान में था, तो उस वक्त मेरे जहन में ये चीज़ आई कि क्या क्वालिटी एजुकेशन को, जो दो बड़े चैलेंज हैं इस वक्त, एक बड़ा चैलेंज ये है क्वालिटी एजुकेशन का कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हों, उनके पास इसकी रसाई नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। सही। तो मेरे जहन में एक ये ख्याल था कि क्या हम क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के चैलेंज से उसको दूर कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो 2017 सितंबर में मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्विट करके लर्निंग पिच को शुरू किया और इसका बुनियादी मकसद ये था, इसका मिशन स्टेटमेंट हमने ये रखा कि मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। यानी हम क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाएंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे। सही। तो इसका बुनियादी मकसद शुरू करने का ये था कि हम उन लोगों के लिए ऑप्शंस बन सकें जिनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सही। तो तकरीबन कोई 2.5-3 साल के अरसे में मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी है कि तकरीबन मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान का कोई शहर, पाकिस्तान की कोई बड़ी जगह, पाकिस्तान का कोई छोटी जगह, पाकिस्तान का कोई दरमियाने लेवल का शहर ऐसा इस वक्त मौजूद हो जहाँ से हमारे पास बच्चे ना पढ़ते हों। सही। चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, सीए हो, एसीसी हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट किया कि वो अपने घर में बैठ के इन दो चैलेंजेस के बावजूद अपनी जगह पे मौजूद अपने प्यारों के साथ, आप देखें ना, एक बच्चा जो है वो अगर हैदराबाद या लड़काना, अगर मैं सिंध की बात करूं, तो वहाँ से निकल के वो कराची आना पड़ता है, बड़े शहरों की तरफ आता है कि जहाँ पे उसको बेहतर टीचर्स मिलते हैं। इसी तरह हम पंजाब की अगर बात करें तो हम देखते हैं मुल्तान, साहिवाल, लिया, मुख्तलिफ जगहों से बच्चे निकल के इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ रुख करते हैं। तो ये सिर्फ एक तरह का उनका जाना नहीं होता, बल्कि ये इतना बड़ा स्टेप होता है कि जहां वो अपने पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। पूरी फैमिली, देखें ना आप ये देखें कि वो अपने प्यारों से दूर चले जाते हैं। सही। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, वो लोग के जो बड़े शहरों में रहते हैं उनके लिए उस चीज़ को इमेजिन करना इतना आसान नहीं है। सही। कि जिन क्राइसिस का शिकार, जिन मुश्किलात का शिकार वो लोग होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये था कि कम से कम दुनिया भर में ये इनकलाब आ चुका है और आ रहा है, तो वाई नॉट पाकिस्तान में हम उस रेवोल्यूशन का पार्ट बने, बल्कि उसको लीड करें।
تو یہ اس کا ریزن تھا اسٹارٹ کرنے کا. صحیح. آن لائن لرننگ پہ پاکستان میں جیسے آپ نے بتایا کہ اب اس کا کافی رجحان ہے اور کووڈ کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے وہ 5 سال شاید پہلے آ گیا. جو چینجنگ آنی تھی 2025 میں یا 30 میں وہ ہم نے 2020 کے آغاز میں دیکھی, 21 میں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ویبینار, ورچوئل لرننگ, اور اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے باوجود چیلنج کیا آتا ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ کیا ہے لوگوں کا سیکھنے کے حوالے سے, آن لائن کے حوالے سے؟ بہت اہم سوال ہے ایاز. اپرچونٹی اتنی بڑی ہے لیکن اس کے باوجود اسٹل کافی سارے بیریئرز ہیں. دیکھیں میں کچھ آپ کے سامنے نمبرز شیئر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویئر وی اسٹینڈ ایز پاکستان, ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارے دنیا میں نائجیریا کے بعد پاکستان میں. دنیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی مثال کے طور پہ انسانی جو کوالٹی ہے اس کے اسکل کی, اس کا انڈیکس جب بنایا گیا اور 189 میں سے پاکستان کا رینک شاید 154. بالکل اسی طرح ورلڈ اکنامک فورم نے ایک ایجوکیشن کا ایک سروے کیا تو اس میں پاکستان کا رینک 145 آؤٹ آف 150 تھا. تو پاکستان جو ہے وہ اس دوڑ میں بہت زیادہ پیچھے رہ چکا ہے. ابھی اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کر کے ایک ادارہ ہے جس نے فیس بک کے ساتھ مل کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اوپر پوری دنیا میں 90 ممالک میں ایک ریسرچ کی کہ 90 ممالک کے اندر انٹرنیٹ کی رینکنگ جو ہے وہ کس طرح سے, یعنی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کتنا اویلیبل ہے لوگوں کے پاس. تو آپ کو اس کے سن کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کا رینک 89 تھا. یعنی پاکستان میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جو ہے اس کی اتنا بڑا چیلنج ہے. خود میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہم جب یہ سیشن ریکارڈ کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی ریلائبلٹی کا ہونا, پاور سپلائی اس وقت لائٹ بہت سارے چیلنجز ہیں نا. اور میرے ساتھ ایسا ہوا کئی دفعہ آن لائن سیشن میں جو ہے وہ ہے نا. تو ایاز یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے, یعنی آپ اسٹل ایک بڑے شہر میں ہیں لیکن وہاں پہ اسٹل آپ کی انٹرنیٹ کی ریلائبلٹی اسٹل از اے بگ چیلنج. Power supply still is a big challenge. So how Pakistan can go beyond or can do extra mile with all these kind of challenges? تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ اور اسٹارٹ اپس کو, کیونکہ جو کام گورنمنٹ نہیں کر پاتی جن جگہوں پہ اسٹارٹ اپس دنیا بھر میں وہ کام کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سلیکان ویلی نے کیسے پوری دنیا کو ہاریزونٹل گروتھ سے ورٹیکل گروتھ میں چینج کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پوری دنیا کے اوپر ایک امپیکٹ قائم کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گورنمنٹ پلس اسٹارٹ اپ سرکل جو ہمارا ہے اس کو جو بنیادی چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس لیول پہ کام کرنا چاہیے. اسی لیے لرننگ پچ نے ایجوکیشن کو اور ٹریننگ کو اپنے لیے ایک سیگمنٹ سمجھا جس کی طرف ہم کام کریں گے. صحیح. جہاں آئی ووڈ لائک کہ آپ کا کیا میسیج ہوگا خاص طور پر وہ لوگ خاص طور پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیسے آپ سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کیسے آپ کی سروسز حاصل کر سکتے ہیں, یا کارپوریٹ سیکٹر ہے, آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کا کام کر رہی ہیں جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, تو وہ کیسے آپ کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, آپ سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ صحیح. دیکھیں اس میں سلسلہ یہ ہے کہ لرننگ پچ ایک ایڈ ٹیک آرگنائزیشن ہے. اس کے اندر ہم بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں, میٹرک میں, سی اے میں, ACCA میں. اور میں آپ کو بتا دوں although we are a commercial organization, we are a social enterprise, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ فیس کی بنیاد پہ نہ رکے, اس کو یہ چیلنج کبھی بھی نہ فیس کرے. تو ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ ہم اس کو کہیں پہ اس کے کریئر میں, اس کی زندگی پہ ہیلپ کر سکتے ہیں, تو لرننگ پچ would always love, rather glad to be part of that contribution that we can make in anyone's life. ایجوکیشن کے پارٹ میں یہ ہے. کارپوریٹ کے اندر الحمدللہ with one of our platform which is called as House of Learning and Development, we are helping corporates all over in Pakistan to digitize their learning and development need. تو وہاں پہ کیا ہے کہ مختلف کارپوریٹس کے ساتھ مل کے ہم ان کی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو, مثال کے طور پہ ایک فارما کمپنی ہے, اس کا ایک میڈیکل ریپ جاتا ہے پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہے, تو اگر اس کی ٹریننگ جو کسی ہوٹل میں ہوتی ہے یا کسی خاص زمان و مکان کی قید کے اندر ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس کو جب تک آپ نہیں لے کے جائیں گے تب تک وہ ٹریننگ حاصل نہیں ہوگی, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈیجیٹل چیزوں کی وجہ سے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی وجہ سے اس کے اوپر ایک خاصا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے. تو ہم
اس وقت کارپوریٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری سروسز کو یوز کرتے ہوئے، ہماری ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم ان تمام کو ڈیجیٹائز کر سکیں ان چیزوں کو. صحیح. وجاہت میں کیونکہ آپ نے پاکستان سے باہر بھی کام کیا ہے اور جیسے آپ کی سروسز بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، قصبوں میں، شہروں میں دیکھی جاتی ہے. بچے لرننگ تو حاصل کر لیں گے لیکن جب یہ مارکیٹ میں آئیں گے تو ان کی گرومنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ایک تو یہ چیز کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو ایکسپرٹیز کا ہونا، کانٹینٹ کا ہونا، ساتھ ساتھ ایک اچھا آؤٹ فٹ کو مینٹین کرنا، ایک اچھی پریزنٹیبل لک کو مینٹین کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ جتنے پڑھے لکھے معاشروں کو دیکھیں گے، جتنے تہذیبی یافتہ معاشروں کو دیکھیں گے، آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بہتر دکھتے ہیں اور بہتر کام کرتے ہیں. تو یہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل گرومنگ کا کافی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے چیزوں کے اوپر. اور ابھی کچھ دنوں پہلے میری انٹریکشن ہوئی اس حوالے سے ایک بہت ہی ایکسپرٹ پرسنالٹی سے جن کا نام حامد سعید ہے، اور میں بہت متاثر ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کو ایک اچھا خاصا بڑا عرصہ انہوں نے باہر گزارا، یو ایس میں گزارا، اور اب وہ پاکستان میں آ کے یونیورسٹیز کو وزٹ کر رہے ہیں، کارپوریٹس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹ امیج کا ڈیولپ ہونا ایکولی ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان دکھنا صحیح اور ایک بہتر انسان ہونا، یہ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم ان دونوں چیزوں کا خیال کر سکیں. بالکل. وجاہت، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور اے ونڈرفل انسائٹ، اور بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ کا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. آپ پورے پاکستان گھومتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور خاص میسیج جو ہے نوجوانوں کے لیے، بہت بڑی تعداد پاکستان میں ینگسٹرز کی ہے کہ لرننگ اپرچونیٹیز کو اویل کریں، اور اس طرح کے جو اسٹارٹ اپس ہیں، اور وجاہت کی لائف سے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے پیشن کو کیری کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو کسی بھی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں آپ آگے بڑھتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.